السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اس پودے کے بارے میں۔ کروندہ پلانٹ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس کو کافی سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کو کروندہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ لوکل نام اس کا کروندہ ہی ہے، اس کو کروندہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ کریسا میکروکارپا بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن دوستو پاکستان کے اندر مختلف ناموں سے مختلف پہچان سے پودوں کو پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ ایک میرے پاس ورائٹی موجود ہے، اس کو کریسا کرنڈاس، یہ پھل والا ہے، اور دوسرا جو میں نے ابھی دکھایا ہے وہ فروٹ والا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ فروٹ لگا ہوا ہے، اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو میری اس پودے کے اوپر ہے، اس کو ہم کس طرح لگا سکتے ہیں، کیسے لگا سکتے ہیں، اور کن کن جگہوں پہ لگایا جا سکتا ہے، کس طرح کا موسم برداشت کرتا ہے یہ۔ دوستو یہ بہت ہی زبردست اور ہارڈی پلانٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کی بناوٹ اور اس کی خوبصورتی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ کافی اچھا نظر آنے والا پودا ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ دوستوں کو ان پودوں کے بارے میں بتاتا رہوں اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہوں۔ یہ ہمیں ویسے تو نرسری سے آسانی سے مل جاتا ہے، 100-150 کے قریب میں ہمیں آسانی سے یہ مل سکتا ہے، اور اس کی آپ خوبصورتی، اس کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سخت جان پودا ہے، اس کو ہم فل دھوپ میں لگائیں اور گرمیوں میں سردیوں میں یہ ایک ہی طرح کا نظر آنے والا پودا ہے۔ اس پہ وائٹ کلر کے پھول آتے ہیں، ابھی فی الحال اس نے پھول اٹھانا شروع کیے ہیں، تھوڑے بہت پھول اس پہ آنا شروع ہوئے ہیں، لیکن جب اس پہ پھول آتے ہیں تو یہ بالکل ایک کریپ جاسمین آپ نے دیکھا ہی ہوگا پودا، اس کی مانند اس کو پھول آتے ہیں، بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت خوشبو بھی ہوتی ہے۔ دوستو پودا چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن جب پودا چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہم اس کی کٹنگ نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کافی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں اب بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پودے کو چھوڑ دیں گے، اس کو بڑھنے دیں گے، تو وہ آہستہ آہستہ یقیناً بڑا بھی ہو جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے پتے ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کوئی پلاسٹک کا پودا ہو، ایک فینسی یا آرٹیفیشل نظر آنے والا پودا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح کی معلومات کے لیے میں ویڈیوز بناتا ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ دوستوں کو بھی پودے لگانے کا شوق ہو اور آپ دوستوں کو بھی پودوں کے بارے میں معلومات ملے۔ یہ پھول چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک چھوٹا سا پھول نکلنا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی کافی گرمی ہے، ابھی کچھ اس پہ پھول کم ہی آئیں گے، کیونکہ جب تھوڑا سا موسم چینج ہوگا، کیونکہ جون جولائی کی گرمی آپ کو پتہ ہی ہوگا کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اگست ستمبر میں اس پہ پھول کافی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں، کسی بھی موسم میں اس کو لگایا جا سکتا ہے، کسی بھی طرح کی مٹی میں یہ آسانی سے چل جاتا ہے۔ تو جب ہمیں گرمیوں میں پودے لگانے کا بھی شوق ہوتا ہے اور ہمارے یہاں گرمی بھی بہت زیادہ پڑے، تو ہمیں یہی سوچنا ہوتا ہے کہ ہم ایسے کون سے پودے لگائیں جو گرمی میں ہم محفوظ رکھ سکیں، ہم ان کو سرسبز اور گرین رکھ سکیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ایک بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے، اور اس کو ہم بونسائی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بونسائی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی پودے کی بونسائی بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پودے کے آپ کے پتے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوں، جیسے کہ اس پودے کے پتے کافی چھوٹے نکلتے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہوتے، زیادہ گرتے نہیں ہیں، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں۔ اسی طرح کے ہم پودے سلیکٹ کرنے چاہیے۔ زیادہ تر بونسائی فائکس پلانٹ یا اس طرح کے پودوں کی بنائی جاتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی ہارڈ اور سخت جان ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہیں۔ ہم اس کی پروننگ کر کے، اس کو مینٹین کر کے، کیونکہ دوستو بونسائی بنانے کے لیے کافی سارا وقت درکار ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں صبر بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صبر ہم کریں گے تو بونسائی ہم اس کو شیپ دیں گے، آہستہ آہستہ سے پودے کو چاروں طرف سے دیکھیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح ہم اگر اس کی پروننگ کریں، اس کی کاٹ چھانٹ کریں تو اس کی بہترین بونسائی بن سکتی ہے۔ لیکن بونسائی کے لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اس کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو گملے کے اندر بنانا ہے، اس کو پانی بھی نارمل دینا ہے، اس کی کٹنگ بھی اسی حساب سے کرنی ہے۔ اگر ہم زمین میں بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہے، کیونکہ زمین میں خوراک بھی زیادہ ملے گی، پانی بھی زیادہ ملے گا، تو پھر پودا اسی حساب سے بڑھے گا، اسی حساب سے ہم اس کی بونسائی بنا سکتے ہیں۔ کچھ پودے تو ایسے ہوتے ہیں جن کی ٹہنیاں یا شاخیں لچکدار ہوتی ہیں، ان کے لیے ہمیں جو وائرنگ ہوتی ہے، تانبا یا کاپر وغیرہ، اس کی ہمیں اس کے ساتھ اس کو مینٹین کر کے، اس کو اس کے ساتھ لپیٹ کے اسی حساب سے اس کو بنانا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کی ٹہنیاں کافی سخت ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی بنائی جا سکتی ہیں۔
کسی بھی پودے کے بارے میں دوستوں اگر معلومات دی جائے تو وہ کم ہی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر پودے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں جتنا بتایا جائے اتنا کم ہوتا ہے، لیکن میں چند ایک معلومات شیئر کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو ساتھ چند باتیں شیئر کی جائیں جن کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ علم بھی حاصل ہو اور کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو۔ اور اکثر پودے لگانے کا بہترین موسم دوستوں جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگست، ستمبر، اکتوبر۔ اس کے علاوہ آپ پودے لگائیں گے تو وہ آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑی کیئر زیادہ کرنی پڑے گی۔ اسی حوالے سے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل گارڈننگ مائی ہابی ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، میری ویڈیو پہ کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے سے بھی نوازیں تاکہ میں آپ کے ساتھ مزید اچھے مشورے شیئر کر سکوں اور مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔